14 اگست 2025 اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ آج آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے کر کے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا آزادی کے موقع پر یہ کرنا ہے۔ حضرات آزادی کے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آزادی کے موقع پر آپ نے جو ہے نا رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک الگ قوم بنایا، ہمیں ملک پاکستان ایک پاک قوم پاک سرزمین عطا کی جس میں ہم آزادانہ جو ہے نا عبادت کر سکتے ہیں، اور ہم ان نوجوانوں کا اور ان عورتوں کا اور ان بہنوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے نا وہ گویا رب کا بھی شکر ادا کرتا ہے، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا گویا وہ رب کا بھی نہ شکر ہے۔ حضرات ہم ان نوجوانوں کا، ان خاتون کا، ان عورتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے ہمیں ہماری آزادی کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہم جو ہے نا دعا کرتے ہیں اور آزادی کے دن بھی 14 اگست کو بھی ان کے لیے آپ نے بالخصوص دعا کا اہتمام کرنا ہے اور ان کو دعا یہ دینی ہے کہ مالک ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے جو ہے نا جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ حضرات ایک یہ کام کرنا ہے، رب کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے جنہوں نے آزادی کے لیے قربانی ادا کی، اور اس کے بعد 14 اگست والے دن آپ نے جو ہے نا 2 نوافل بھی شکرانے کے طور پہ ادا کرنی ہے، 2 نوافل بھی شکرانے کے طور پہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ادا کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ مالک ہمارے اس ملک پاکستان کو، یہ جو تیرے پیارے حبیب کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کو جو ہے نا امن و سکون عطا فرما اور اس میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت و خیر فرما اور اس کی حفاظت فرما، اور اس میں بسنے والے جو آرمی ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ یہ 14 اگست والے دن یہ کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد 14 اگست والے دن یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آزادی کا دن جو ہے باجے بجانے والا نہیں ہے، پٹاخے چھڑیاں چلانے والا نہیں ہے، اور موٹر سائیکل کا پچھلا سلنسر اتار کے موٹر سائیکل کو جو ہے نا آواز سے چلانا بھی یہ آزادی کا جو ہے نا مقصد نہیں ہے۔ آزادی کا مقصد تو یہ تھا کہ دین اسلام کے مطابق، حضور کے دین کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی پا کے دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، حضرت عمر بن خطاب آپ نے ملک شام کو بھی فتح کیا، ملک عراق، ملک شام کو بھی فتح کیا، ایران کو بھی فتح کیا، ملک مصر کو بھی فتح کیا۔ اتنے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، شریعت کے خلاف آپ نے ایک کام بھی نہیں کیا، بلکہ اتنے ملک فتح کرنے کے بعد، جیتنے کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے نا عدل و انصاف جو ہے نا قائم کیا ہے، اور وہ عدل و انصاف قائم کر کے امت کو بتا دیا کہ لوگوں جو مرضی آزادی ملے، آزادی ملنے کے بعد ہے نا اس میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ محب وطن کا کام ہے۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اور اپنے اپنے عہدے پر بیٹھ کر ایمانداری کا حق ادا کرے، یہ محب وطن کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا جو محب وطن ہے نا، وطن سے پیار کرنے والا شخص ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مکہ ہجرت کرنے لگے نا، آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، تیرے ساتھ میں بڑا پیار کرتا ہوں اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر کے جاؤں، میں صرف اور صرف لوگوں کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے تنگ کر کے رکھا ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کے جاؤں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جو اپنا وطن ہوتا ہے نا وہ بڑا پیارا ہے، جو بندہ اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے وطن سے پیار کرنا بھی یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اپنے وطن سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور وطن سے تو دور کی بات، وطن کی جو مٹی ہے نا اس سے بھی پیار کرنا یہ بھی محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک دفعہ حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں عیسائیوں کے پاس زمین ہے،
وہ ہم نے جو ہے نا ان سے لینی ہے۔ صحابہ کرام بحکم مصطفیٰ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہا کہ یہ ہمیں بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے یہ زمین عطا کر دو۔ جب عیسائیوں نے یہ سنا نا، عیسائیوں نے تکبرانہ غرورانہ طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ زمین کی مٹی صرف تمہیں ملے گی، زمین نہیں ملے گی۔ اب صحابہ وہ مٹی کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مٹی صرف تمہیں ملے گی، زمین نہیں ملے گی۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں جب مٹی پیش کی گئی نا، دیکھیں وطن کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بھی قابل احترام ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ مٹی ہے، انہوں نے دی ہے، اس زمین کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ صحابہ شکر کرو اللہ کا کہ اس زمین کی مٹی حاصل ہو چکی ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا اللہ کرم فرمائے گا، وہ زمین بھی ہم اپنے حاصل کر لیں گے، ہم اس کو بھی حاصل کر لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اپنے وطن کی جو چیز ہے، اپنے وطن کی جو مٹی ہے، اس سے بھی پیار کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے، وطن سے پیار کرنا چاہیے۔ وطن سے پیار کرنے کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے عہدے پر بیٹھ کے ایمانداری سے کام کرے اور عدل و انصاف سے کام کرے۔ یہ کیا ہوا کہ آج دیکھیں ایمانداری میں ہمارا ملک کتنے نمبر پہ جا رہا ہے، لیکن حضرات ذرا ہم سوچے تو صحیح، ہم نے کس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کے بارے میں ابھی جو ہے نا لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کافر کہتے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یعنی غیر مسلم اور کافر ہمارے آقا کے بارے میں یہ خیال کریں کہ مسلمانوں کے نبی امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے ہم ان کا کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود اپنے اعتبار کو اٹھا دیا ہے۔ حضرات ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں جو آزادی کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنا ہوگا، اور آزادی کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا دین اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو بسر کیا جائے۔ اگر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہوا زندگی گزار رہا ہے اور رہ بھی پاکستان میں رہ رہا ہے اور پھر وہ کہے کہ پاکستان سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ پاکستان سے پیار کرنے کی علامت تو یہ ہے کہ جناب وہ ہر طرح سے پاکستان سے پیار کرے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو بات کر رہا تھا کہ 14 اگست والے دن باجے اور دیگر یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، باجے بجانے سے دوسرا مسلمان بھائی بھی پریشان ہوگا، یہ اسلامی تعلیمات کے